اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام محسن انسانیت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فلسفہ جہاد، قیام امام حسین اور فلسفہ جہاد۔ اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جید علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ کے سامنے مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر سے آپ کا تعارف دنیا میں، پوری دنیا میں ہے، اور میری مراد حضرت علامہ اصغر در صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، خطیب اہل بیت ہیں، حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں مشہور معروف نوحہ خاں منقبت خاں، محترم جناب تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، قبلہ آپ کے سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجیے گا کہ فلسفہ جہاد کیا ہے اور کب جہاد فرض ہوتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ ڈاکٹر رضوی صاحب، آپ نے سوال کہ اسلام کا فلسفہ جہاد ہے کیا؟ دنیا جنگ کا تو تصور رکھتی ہے، وہ قتل و غارت گری، گرفتاری، دہشت گردی اور مغلوب قوم پر ظلم و ستم۔ مگر اسلام کا فلسفہ جہاد اس سے علیحدہ ہے۔ اسلام قتل و غارت گری کو مٹاتا ہے، اسلام دہشت گردی کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کرتا، کبھی اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسلام گرفتار اور کسی کو پابند سلاسل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام زرخیز زمینوں کو تباہ و برباد کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام بچوں پہ تلوار اٹھانے سے منع کرتا ہے۔ اسلام خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اسلام جو مقابل نہ آئے چاہے وہ کافر ہو، اس پر بھی تلوار کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ اور حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں عمر ابن عبد ود جب آیا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا جنگجو تھا، حضرت علی نے اس فلسفے پہ عمل کیا۔ جی، سب میں پہلے اس سے کہا کہ عمر ابن عبد ود کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ یہی اسلام کا سب میں پہلا اصول جہاد کا یہ کیا بات کہ اسلام پیش کر دو۔ اور رسول اللہ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی کتنا بڑا لشکر ہو، اس پر حملہ آور ہو کر خون بہانے میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے تو تم نے پوری انسانیت کو جو ہے اب فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کا پیغام تھا، اس پر عمل کر کے دکھا۔ عمر ابن عبد ود کو کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا نہیں، کہ واپس چلا جا، کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری خواتین کیا کہیں گی کہ یہ لڑنے اور تلوار اٹھانے سے ڈرتا تھا، کہ یہ نہیں ہوگا۔ کہ اچھا اپنی تلوار سنبھال اور پہلا حملہ مجھ پر کر۔ اللہ، یعنی حضرت علی نے اس کو 3 زندگی کے موقع عطا کی۔ کیا بات، کیا بات۔ کلمہ پڑھ لے، تیرا خون مجھ پر حرام ہے۔
کیا بات ہے، واپس چلا جا، اپنی زندگی بچا دے۔ تیسرا، تو حملہ آور ہو، سبحان اللہ، تلوار اٹھا۔ یعنی اسلام زندگی دینے آیا ہے، یہ اسلام کا جہاد کا اصول ہے، کیا بات ہے، یہ اسلامی جہاد ہے۔ واہ واہ، اور اسی لیے گورنر مصر جب مالک اشتر کو بنایا کیا بات ہے، واہ واہ، تو حضرت علی نے مالک اشتر کے لیے کیا کہا کہ اما اخ لک فی الدین واہ، اما اخ لک فی الخلق، کیا بات، کہ تم جا تو رہے ہو مصر، یا تو تمہارے کلمہ گو بھائی ملیں گے یا تم جیسے انسان ملیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات، یہ اسلام کا فلسفہ ہے، بہت خوبصورت، یہ اسلام کا جہاد ہے۔ قبل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قیام امام حسین علیہ السلام نے کے لیے کتنا ناگزیر تھا جہاد، کہ آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلنا پڑا اور یزید کے خلاف برسر پیکار ہونا پڑا، کتنا ناگزیر ہو چکا۔ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے یہ اسلام کی بقا کے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا کسی پیاسے دم توڑنے والے پیاسے انسان کے حلق میں پانی کے قطرے کا جانا ضروری کیا ہے۔ بات، مولا امام حسین علیہ السلام نے جو جہاد کیا، جہاد کا پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح کہ حضرت نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت خوبصورت فلسفہ بیان فرمایا، میں بالکل 2 لفظوں میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم نے جہاد کو فرض کیا ہے ظلم کا راستہ روکنے کے لیے، بے شک، ناانصافیوں کا راستہ روکنے کے لیے، فتنوں کا راستہ روکنے کے لیے، فسادات کا راستہ روکنے کے لیے، یا میں اور بھی اختصار کروں تو جہاد کو فرض کیا گیا ہے 2 چیزوں کے لیے، ایک عدل کو قائم کرنے کے لیے، ایک امن کو قائم کیا کرنے بات، کیا بات، کے لیے۔ جہاد اس لیے فرض کیا امن گیا کو پھیلانے کے لیے جہاد فرض کرا، جی سبحان بالکل، اللہ، تاکہ عدل بھی قائم رہے انسانی معاشرے کے اندر، انسانی معاشرہ ظلم کا شکار نہ ہو، اور امنیت رہے، سکون رہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے کوئی خطرہ نہ ہو، نہ اس کی جان کو، نہ اس کے مال کو، نہ اس کی ناموس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ بے شک، اس لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ پیغمبر گرامی نے جتنی مرتبہ بھی لشکر لے کر میدان جہاد میں اترے ہیں، یہ ساری دفاعی جنگیں ہیں، دفاع کے لیے اترے ہیں۔ پیغمبر گرامی نے دفاعی لڑائیاں لڑی، کسی قوم پر، کسی مقابل پر خود حملہ آور نہیں ہوئے، پہل نہیں کی ہے۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جنگ خندق میں جناب امیر المومنین سرکار علی علیہ السلام نے عمر بن عبد ود کو 3 چانس دیے، کیا بات، اور سب سے پہلی چیز اسلام قبول کر لو۔ جہاد بھی اس لیے ہے تاکہ اسلام کو پھیلایا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑ کے پھیلایا جائے۔ اگر کافر دنیا آپ پر حملہ آور ہو جاتی ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے میدان جہاد میں اترتے ہیں، ورنہ اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، تعلیمات کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، الہی ہدایات کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے، قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے، پیغمبر گرامی کے ارشادات کے ذریعے سے، ان کے حسن خلق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ اور اس اسلام کی حقیقی تصویر کو محفوظ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کو آباد کیا ہے۔ اگر یزید کے مقابلے پر امام حسین علیہ السلام یہ قیام نہ کرتے تو صبح قیامت تک کے لیے ظلم کو کھلی چھوٹ مل جاتی، فتنہ پروروں کے لیے آزادی ہو جاتی، ہر دور میں یزید پیدا ہوتے رہتے، ہر دور میں غلیظ اور کثیف پیدا ہوتے رہتے، ہر دور میں ظالموں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی، اور امام حسین علیہ السلام نے تو تصویر بالکل ہی پلٹ کر رکھ دی اور الٹ کر رکھ دی۔ امام حسین علیہ السلام نے خون دیا، قربانی دی ہے اور جانیں دی ہیں، اور بتا دیا ہے کہ جان دے کر بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے، کیا بات، جان دے کر اور قربانیاں دے کر بھی ظالم کو شکست دی جا سکتی ہے، بے شک، جان دے کر اور قربانیاں دے کر بھی حق فتح پا سکتا ہے، باطل کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ بستیوں کو اجاڑ کر امن قائم کرنے کی کوشش کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ شہروں کو نیست و نابود کر کے انسانی معاشروں کو تہس و نہس کر کر ہی امن قائم کریں۔ کبھی مظلومیت بھی امن کو قائم کرتی ہے، کیا بات، بہت کبھی مظلومیت بھی سکھ چین اور سکون کو دوام بخشتی ہے۔ اچھا، یہاں بریک کا وقت ہوا ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کر
کیا اندھیرا ہے پھوپھی شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا ہے پھوپھی آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے مجھ کو تڑپائیں گے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی کیا اندھیرا ہے پھوپھی بابا آ جاتے تو پھر شعور کو ہوتا معلوم بابا آ جاتے تو پھر شعور کو ہوتا معلوم کون ہے یہ معصوم کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقی کیا اندھیرا ہے پھوپھی پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا آپ ہی سوچیں ذرا ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی کیا اندھیرا ہے پھوپھی جزاک اللہ بارک اللہ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا امام علی مقام نے مدینہ سے نکلتے وقت یہ جملہ فرمایا تھا کہ انی خرجت لطلب اصلاح امتی فی جد رسول اللہ لیکن اصلاح امت کرنے نکلے تھے آپ کا یہ اصلاح امت جو ہے جہاد بالسیف میں تبدیل ہو گیا امام علی مقام کا محمد حنفیہ کو یہ کہنا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واريد ان امر بالمعروف واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب سبحان اللہ یہ چند جملے امام علی مقام کے اس اقدام کو واضح کرتے ہیں بے شک بے شک کہ میں نکل تو رہا ہوں مگر بچوں کو لے کر کوئی تلوار کی جوہر دکھانے کے لیے جاتا ہے اللہ خواتین اس کے ساتھ ہوتی ہیں اس کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں
اس کے ساتھ تو لشکر جرار ہوتا ہے. پھر حسین نے قدم قدم پر جو ہے فوج کا کمانڈر جو ہے وہ اپنی فوج کا حوصلہ بڑھاتا ہے. کیا کہنے، بہت خوبصورت بات فرمائی. مگر حسین نے تو قدم قدم پر حوصلہ شکنی کی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میں آگ اور خون کے دریا کی طرف جا رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ جن پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اکبر. جو مظلومیت کے میدان میں جا رہے ہیں، اوہ، جو فساد کے مٹانے کے لیے جا رہے ہیں، جو ابتری کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ظلم کو مٹانے کے لیے جا رہے ہیں، کیا بات، انہیں اجازت ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو تلوار اٹھانے کا اس وقت حکم ہے جب فساد اپنے جو ہے پورے عروج پر آ جائے. ٹھیک. علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، مولا کی کیا حکمت عملی تھی کہ آپ لشکر کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ لشکر میں اضافہ کرنے کے بجائے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. امام حسین علیہ السلام معدن عدل ہیں، کیا عادل کے وارث ہیں. عادل ان کے گھر سے نکلا ہے، وہ عادل کو قائم کرنے جا رہے ہیں. عادل کو ظلم کے ساتھ قائم نہیں کریں گے، عادل کو عادل کے ساتھ قائم کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھی دھوکے میں نہیں رکھا، اندھیرے میں نہیں رکھا، بے شک، بے شک. کسی کو سبز باغ نہیں دکھائے، کیا بات، کسی کو یہ امید نہیں دلائی کہ میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ، میرے پاس تخت ہوگا، تاج ہوگا، اللہ، میرے پاس دولت و ثروت ہوگی. کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں گورنرشپ دے دوں گا، کیا بات تمہیں ہے. فلاں علاقے کا امیر بنا دوں گا، واہ. تمہیں فوج کا کمانڈر بنا دوں گا. تم نے ایسی کوئی گفتگو نہیں فرمائی ہے. اللہ، امام حسین علیہ السلام تو یہ فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آنے والے حوادث، مصائب، آلام، پریشانیاں ان کا ذکر کر رہے ہیں مسلسل. یعنی عادل کو عادل کے ساتھ قائم کرنا چاہتے کیا ہیں. بات، میرے ساتھ وہی رہ جائے کہ جو عدل کا حقیقی پیروکار ہے، واہ واہ جسے عادل سے عشق ہے، واہ واہ. جسے اللہ کے رسول سے عشق ہے. یہ اقدام کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا کہ جس کے لیے پیغمبر گرامی نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسین میں سے ہوں. ایک مقام پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، کیا بات، میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو حسین سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہو، واہ واہ واہ. حسین وہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے. اور پھر کتنی ضروری ہے حسین سے محبت کرنا کہ اللہ کے رسول تو اس سے بھی محبت کر رہے ہیں کہ جو حسین سے محبت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین مصباح ہدا ہیں اور سفینہ نجات ہیں. جی، ہدایت کی تمام تر روشنی اب حسین ہی سے ملے گی. کیا بات، وہ ساری روشنی اور وہ ہدایت کے سارے چراغ کہ جو حضرت آدم نے روشن کیے، حضرت نوح نے روشن کیے، حضرت ابراہیم نے روشن کیے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے روشن کیے، انبیاء و مرسلین نے روشن کیے. ہدایت کی وہ روشنی کہ جو تورات و زبور و انجیل و قرآن نے فراہم کی ہے، اب وہ ساری روشنی سمٹ کر حسین کے پاس آ چکی ہے. مصباح ہدا صبح قیامت تک کے لیے حسین ابن علی ہیں. اب جسے نور ہدایت سے اپنے قلب و ذہن کو منور و روشن کرنا ہے اسے حسین کے پاس آنا پڑے گا. یہاں آدم تا خاتم تمام انبیاء کی چھوڑی ہوئی ہدایت کی روشنیاں ملیں گی، صحف اور کتب کی روشنیاں ملیں گی. یعنی پورے کا پورا دین اور پورے کا پورا اسلام اب حسین سے ملے گا. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حسین کے دامن کو چھوڑ دے گا، اس نے گویا کہ آدم کو چھوڑ دیا، نوح کو چھوڑ دیا، ابراہیم کو چھوڑ دیا. اسی لیے تو ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ ہے. سلام ہو آپ پر ہے وہ کہ جو آدم صفی اللہ کے وارث ہیں، جو نوح کے وارث ہیں، جو ابراہیم کے وارث ہیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں، جو مصطفیٰ و مرتضیٰ کے وارث ہیں. اور ان انبیاء نے کوئی پراپرٹی، کوئی زمین نہیں چھوڑی تھی، میراث میں دین چھوڑا تھا. اور اس اللہ کے دین کے وارث انبیاء کے بعد حسین ابن علی ہیں. اسی لیے شاید کہنا پڑا تھا خواجہ معین الدین کو کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداود نہ داود، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حسین نے کون سی شاہی قائم کی ہے؟ حسین نے جہاد کیا اور اس جہاد بالسیف کے ذریعے سے حسین شاہی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن وہ شاہی عرفا کو نظر آئی ہے،
وہ شاہی خواجہ معین الدین کو نظر آئی ہے کہ حسین نے کون سی شاہی قائم کی. حسین ناکام نہیں ہوئے, حسین کامیاب ہو گئے ہیں. حسین نے بنو امیہ کو ناکام و نامراد کر دیا. حسین نے صبح قیامت تک آنے والے ظالموں کو ناکام و نامراد کر دیا ہے. حق کا بول والا کیا ہے, عدل کو قائم کر دیا ہے, انسانیت کو کھوئی ہوئی اقدار واپس پلٹا کر دے دی ہے. حریت پسندوں کا رہبر اور سالار حسین ابن علی ہے. دنیا بھر میں جتنی بھی آزادی اور حریت کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, انہیں حوصلہ و ہمت اور جرأت وہیں کربلا سے مل رہی ہے. یعنی حسین حوصلہ دے کر جا رہے ہیں کہ مد مقابل آنے والا جتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عسکر اور لشکر کیوں نہ رکھتا ہو, لیکن اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, استقامت کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں. ولید کے دربار میں میرے مولا نے کہا تھا مثلی لا یوایو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے, اور اس پر ڈٹے ہوئے تھے, اس پر قائم تھے. یعنی جان دینا پڑی تو میں جان دے دوں گا, گھر دینا پڑا تو میں گھر دے دوں گا, لیکن میں بیعت نہیں کروں گا. اور بیعت نہ کرنے کا اور جہاد بالسیف جو کرنا پڑا, دفاعی جہاد, اس کا فلسفہ آپ کی خدمت میں ایک لفظوں میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ امام حسین علیہ السلام ہر کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور اس خطبے میں ایک جملہ امام کا ایسا ہے کہ جس نے امام کے اس جہاد اور قیام کے فلسفے کو بیان فرمایا. امام فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یؤمل به وان الباطل لا یتناہ عنہ, لا یتناہ عنہ. تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ برائی سے روکا نہیں جا رہا ہے. یعنی حسین کے جہاد کا فلسفہ واضح ہو گیا کہ حسین حق کو قائم کرنے کے لیے اور برائی کے راستے کو روکنے کے لیے نکلے ہیں. اور حسین کا جہاد جان دینے کا جہاد ہے, قربانی دینے والا جہاد ہے. اور قربانی دے کر فلسفہ قربانی کے ذریعے سے حسین نے واضح کیا کہ ہماری قربانی کا فلسفے میں جہاد کا فلسفہ موجود ہے, یعنی عدل کو قائم کرنا, اسلام کو قائم کرنا, امن کو قائم کرنا. کیا بات ہے, جس طرح خوبصورت انداز میں اسلام کا فلسفہ جہاد آپ نے بیان فرما دیا. لیکن اب اس وقت عصر حاضر میں اس لفظ جہاد کو اتنا مشکوک بنا دیا گیا ہے, ہر آدمی کچھ نہ کچھ کسی کے خلاف کچھ برسر پیکار ہے, وہ کہتا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں. ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں. تو اس لفظ جہاد کو ایک مشکوک سا بنا دیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو مفتیان کرام ہیں, فقہائے اعظام ہیں, یا علماء کرام ہیں, وہ اسلام کا مطالعہ گہری انداز میں کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. اور جو ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی قیادت کیا ہے, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی قیادت کیا ہے, اس کو کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات فرمائی. میں نہایت ممنون مشکور ہوں قبلہ حضرت علامہ حکیم اصغر در صاحب آپ کا, کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تمام مطالب کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا. میں قبلہ حضرت علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب, آپ نے بہت بہترین انداز میں اپنے گفتگو فرمائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور محترم جناب تابش مہدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اپنے میزبان ڈاکٹر سعید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے, اور آخر میں گزارش کروں گا تابش مہدی صاحب سے کہ ایک نوحہ کے ذریعے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. عباس اے شیر نیستان حیدر, عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر, عباس اے میرے شیر جوان, اے میرے بھائی ہو کہاں, اور شاخ ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں, دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں, لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں, عباس خنجر ہے حلقے سرور پر, عباس اے شیر نیستان حیدر, اور
اور گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، اور ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس، لاؤں کیسے لاش اکبر عباس۔